السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں نئے سال میں داخل کیا، نئے سال سے نوازا۔ نیا سال کیا ہے؟ اسلامی ہجری کیلنڈر کا نیا سال، اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جب نیا چاند طلوع ہوتا، نیا مہینہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، نیا چاند دیکھنے کی دعا۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اس چاند کو ہم پر برکت اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب یہاں چاند سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، تو چاند کی پوجا کرنے والوں کو بتا دیا کہ چاند کا خالق بھی کوئی اور ہے، چاند کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو فرمایا، چاند کا، تیرا، میرا، ہم سب کا پروردگار اللہ ہے۔ اور چاند کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ہلال و رشد و خیر، ہلال چاند و رشد اور ہدایت والا، و خیر اور بھلائی والا ہو، کہ یہ چاند ہمارے لیے ہدایت اور بھلائی کا سبب بنے۔ چاند دیکھنے کی دعا خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھوائیں۔ ایسا کرنا یہ عمل بھی مسنون ہے۔ ہمارے نبی ہر موقع پر دعا مانگا کرتے، اور قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنوں اور مہینوں کو پھیر پھیر کر لاتا ہے۔ نئے سال کا آغاز ہوتا، 12 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ اور کسی بھی نئی چیز کی آمد پر انسان کے اندر ایک نیا جذبہ، تازگی اور اچھے کاموں کی طرف رجحان، ایک اور موقع ملتا ہے، ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ انسان نیکی کی طرف رغبت کرے۔ ہلال و رشد و خیر، اللہ کرے کہ یہ نیا چاند، نیا مہینہ ہمارے لیے ہدایت اور بھلائی کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مہینوں میں ہم مسلمانوں کے لیے مختلف مواقع مہیا کیے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک آتا ہے تو اس میں روزے رکھنے کی کیا شان ہے۔ پھر ذی الحجہ آتا ہے، اس میں حج، اس کے بعد محرم آتا ہے۔ تو محرم کا مہینہ نئے سال کے ساتھ ساتھ اس میں 10 محرم میں یوم عاشوراء، جسے یوم عاشوراء کہا گیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ جو شخص عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھے، اس کے گزشتہ سال کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یوم عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ تم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھو، کیونکہ یہود بھی اس دن کی بہت قدر کرتے تھے اور اس دن میں روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم 10 کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لو، یا 9 محرم، اگر 9 محرم کو نہ رکھا جائے تو 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور ہمیں عملی زندگی عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں عاشق رسول بنا دے اور ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔